السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے نفلی روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج شوال المکرم کی 7 تاریخ ہے۔ ابھی 7 دن پہلے جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر یعنی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، جیسا کہ آپ نے مقررین واعظین سے سنا ہوگا۔ فرض روزے کی فضیلت کی مناسبت سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور میں اس کا بدلہ کیا دوں گا، یا میں اس کا ایسا بدلہ دوں گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت آپ نے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جو فرض روزہ رکھا اس کی فضیلت ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینہ کے رخصت ہونے کے بعد شوال سے لے کر کے شعبان تک جن مہینوں کے اندر روزہ فرض نہیں ہے، ان مہینوں کے اندر اگر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ جیسا کہ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے من صام یوما، جس شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا، جس نے ایک روزہ رکھا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے کون سا روزہ ہوگا؟ فرض روزہ نہیں بلکہ نفلی روزہ، نفلی روزہ رکھا۔ اللہ کی راہ سے مراد
میدان جہاد میں نکلتے ہوئے، یعنی اگر کہیں پر اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہونا ہے، معرکہ آرائی ہونی ہے، اور اس کے لیے اعلان کیا گیا وقت کا، اور جب وقت کا اعلان کیا گیا تو وہاں پہنچنے میں جو وقت لگے گا، 10 دن لگے گا، 15 دن لگے گا، 20 دن لگے گا۔ اب ایک شخص جو اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، جو مجاہد ہے، اس نے کیا کیا؟ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، جو 10 دن ہے، 15 دن ہے، 8 دن ہے، 7 دن ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ اور وہ روزہ کون سا تھا؟ نفلی روزہ تھا۔ فی سبیل اللہ سے مراد میدان جہاد میں نکلتے ہوئے، یا بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ حج کے سفر پہ نکلتے ہوئے، یعنی حج کے لیے نکل رہا ہے، یا حج کے لیے نکل چکا ہے مکہ پہنچنے کے بعد یا مدینہ پہنچنے کے بعد، ابھی حج کے ایام میں وقت ہے، اور جب حج کے ایام میں وقت ہے تو اس نے کیا کیا؟ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، اور وہ روزہ کون سا تھا؟ نفلی روزہ تھا۔ اس نے نفلی روزہ کو رکھا۔ من صام یوما فی سبیل اللہ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے بیان فرمایا؟ باعد اللہ، باعد یباعد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وجہہ، اس کے چہرہ کو، عن النار، نار سے مراد جہنم، جہنم سے دور کر دے گا کس شخص کے چہرے کو؟ جس شخص نے میدان جہاد میں نکلتے ہوئے یا حج کے سفر پہ نکلتے ہوئے اس نے روزہ رکھا، اور یہ روزہ کون سا تھا؟ نفلی روزہ تھا۔ کتنا؟ 70 خریفا۔ اللہ اکبر! 70 خریفا، 70 کے معنی 70 کے ہوتے ہیں، اور خریف کے معنی سال، یعنی 70 سال میں جو ایک شخص سفر طے کر سکتا ہے، چاہے وہ پیدل چل کر کے کرے، چاہے اونٹ کی سواری پر کرے، چاہے وہ کار پر چڑھ کر کے کرے، یا جہاز کے ذریعے سفر کرے، 70 سال میں ایک شخص جتنی دوری طے کر سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص نے جس نے نفلی روزہ رکھا ہے، اس کے چہرے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہے۔ اس لیے ہم نے فرض روزے کا تو اہتمام کیا ہی رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا تو اب جو یہ 11 مہینہ رہیں گے، ان مہینوں کے اندر روزہ تو فرض نہیں ہے، لیکن ہم نفلی روزہ رکھ کر کے بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ ایک روایت پیش کی گئی جس کے راوی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان کہا گیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاں مہمان بنے، اور جو میزبان تھے وہ کون؟ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے، خواتین بھی جانتی ہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کو اس قدر بنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، آپ رب واحد کی عبادت یا رب واحد کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے باسیوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے سبیل نکالا، راستہ نکالا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ مومن کے حالات جیسے بھی ہوں ان حالات میں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے خاطر چونکہ ہم رب کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے لیے راستہ کو ہموار کرے گا، چاہے جتنی زمین تنگ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب زمین تنگ کر دی گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کے لیے راستہ کو ہموار کیا۔ ابھی ہمارے لیے ہندوستان کی سرزمین ویسی تنگ نہیں ہوئی ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رب کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اپنے رب کی بندگی کرنی چاہیے، اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اگر ویسے حالات ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ مومنوں کے لیے سبیل نکالتا ہے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے سبیل کو نکالا، راستے کو نکالا۔ اور ایک مومن جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ممکن ہے کہ جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اور جہاں وہ جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہاں بہترین راستہ پیدا کر دے، سبیل پیدا کر دے۔ کیا ہوا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے باتیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم تھی، آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ یہ کہتے جا رہے تھے کہ اگر یہ مکہ کے باسی ہمیں نہیں نکالتے تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ آپ آبدیدہ تھے، لیکن اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے پیغام کے خاطر اپنی پسندیدہ جگہ کو چھوڑنا تھا، اور جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سبیل نکالا، ایسا سبیل نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک جو ہے مکہ کے اندر رہے، لیکن 13 سال میں آپ وہ کام نہیں کر پائے جو 10 سال مدنی زندگی میں آپ نے کر دکھایا۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کی عمر کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح کی بھی 1000 سال عمر تھی، اور دیگر انبیاء کی بہت زیادہ عمریں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 20 سال اور 23 سال کے عرصے میں کر دکھایا، ہزار سال تک انبیاء عمر پانے کے بعد بھی وہ کام نہیں کر پائے۔ بعض نبی ایسے ہیں جن کی محنت اور قد و کاوش، حضرت نوح کو لے لیجئے، 950 سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، تو زیادہ سے زیادہ 80 اور 85 لوگ مشرف اسلام ہوئے، 80 اور 100 سال یعنی 950 سال کے عرصے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر جماعت تھی، یہاں تک کہ میدان بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر جو لڑنے والے تھے 313 کا جو ہے ذکر ملتا ہے، یعنی قلیل تعداد تھی۔ لیکن 10 سال کے عرصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، جہاں پر میدان عرفات میں لاکھوں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے اس پیغام کو پہنچا نہیں دیا جو اللہ نے ہمیں ہمارے سپرد کیا تھا؟ تمام صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ تو
حالات پرخطر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے سبیل نکالا، راستہ نکالا۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی کسی بھی صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے سبیل نکالا۔ اگر ہمارے حالات بھی اس طرح ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہترین سبیل نکالا۔ چنانچہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر بھیجی مدینہ والوں کو کہ میں آ رہا ہوں، جوش اور ولولہ کا یہ عالم تھا کہ اہالیان مدینہ کے تمام باشندے، بڑا ہو چھوٹا ہو بچے ہوں، سب کے سب آپ کے استقبال کے منتظر تھے۔ یہاں تک کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ سب لوگ روزانہ جب سے یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، روزانہ اہالیان مدینہ کے باشندے، مدینہ کے رہنے والے کیا کرتے، ایک خاص مقام پر آتے، 2-3 کلومیٹر دوری آتے اور پھر وہاں سے واپس چلے جاتے شام کے وقت۔ چنانچہ ایک دن وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ نے تاریخ کے اندر مطالعہ کیا ہوگا کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر 2 مشہور قبیلے آباد تھے، ایک اوس قبیلہ اور دوسرا خزرج قبیلہ، اور ان کے متعلق یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر بھی نزاع ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، تو ایسی صورت میں صدیوں تک، سال بھر، کئی سال تک چھوٹی چھوٹی بات کے لیے لڑتے رہتے۔ لیکن دیکھیے کہ جب اسلام آیا، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی پہنچے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب داعی پہنچے، جب انہوں نے اپنے پیغام کو عام کیا، قرآن کے پیغام کو عام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنایا، تو اس سنانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں قبیلے کے لوگ مشرف اسلام ہو گئے، اور جو ان کے درمیان نزاع تھا، جو اختلاف تھا، اسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بالکل بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بنے کہ ویسی تاریخ نہیں پیش کی جا سکتی۔ آج سگا بھائی بھی ویسا تاریخ نہیں پیش کر سکتا ہے جو تاریخ انصار مدینہ نے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، یہ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں، جو مکہ میں ستائے گئے ہیں، تم لوگ بھی دین کی دعوت کو قبول کرنے والے ہو، تم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کیا ہے، اور وہ لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ صرف کلمہ کی بنیاد پر دیکھیے کہ اگر کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو انصار مدینہ جو ہے، مدینہ کے جو انصار ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، تمہیں جو پسند ہو لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ مشہور صحابی، جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ سے لوٹ پٹ کر کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں صرف ایمان بچا کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، اگر تم نے ایمان بچا لیا ہے
تو تم نے بہترین سودا کیا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا گھر بھی لوٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو بھی لوٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بھی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب اولاد بھی کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صاحب حیثیت بھی کر دے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 4 مکان ہیں، انہیں جو پسند ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس چند بیویاں، انہیں جو پسند ہو میں ان کو طلاق دیتا ہوں، ان سے نکاح کر لیں۔ ایک نے کہا کہ میرے پاس چند دکان ہیں، انہیں جو پسند ہو میں وہ دکان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر، اولاد کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ بازار کا راستہ بتا دیا گیا، مدینہ میں گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے، اور جب گھی اور پنیر لے کر کے بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں، ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا کی، اس قدر برکت عطا کی کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو مدینہ کے اندر جو گھر ان کے پاس تھا ہی، مدینہ سے کئی 100 کلومیٹر دور کوفہ کے اندر ان کے پاس 9 مکانات، 4 بیویاں تھیں، ترکے میں کئی ہزار دینار و درہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں انصار مدینہ۔ چنانچہ وہ باہم شیر و شکر ہو گئے، مل جل کر کے رہنے لگے۔ جب پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو قبیلے اوس کے سردار بھی آگے نکلے اور قبیلے خزرج کے سردار بھی آگے نکلے۔ قبیلے اوس کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے، ہمارے دولت قضا پر آپ کا قیام ہونا چاہیے۔ اور خزرج قبیلہ کے جو سردار تھے، خزرج قبیلہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں قیام کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا